نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان قلت عمر کا بیان فرمایا کہ اللہ نے اس امت کی عمر کو تھوڑا رکھا ہے، لیکن اس عمر کی کمی کو کم اعمال پر زیادہ اجر دے کر پورا کیا ہے کہ عمل قلیل ہے اجر کثیر ہے اس امت کا، کیونکہ عمر کم ہے. جب آدمی کو عمر کم ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑی عمر میں کوئی ایسا کام کر لے جس کا نتیجہ زیادہ مرتب ہوتا ہو تو پھر عمر کا مداوع ہو جاتا ہے. اس لیے طویل عمر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100-200 سال 500 سال عمر ہو. طویل عمر کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ایسی برکت والی عمر ہو کہ جتنی بھی عمر پائی ہے اس میں کوئی ایسے خیر کے کام کر جائے کہ خود تو دنیا سے چلا جائے لیکن قیامت تک اس کا جاری رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب نمازی کو دیکھ لیں جو روزانہ کی بنیاد پر ایک عمل ہے نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام نے جو اسلام کی 5 علامتیں بیان بنی الاسلام والا خمس سے، ان میں پہلی شہادت ہے ایک بار زندگی میں انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو گیا، ایک بار بھی کافی. رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اس میں بھی معذور کے لیے اور کچھ چیزوں کی مستثنیات بھی. حج زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سب پر نہیں ہے، حج سب پر نہیں، ایک نماز ہے جو سب پر ہے. اس نماز کا کتنا اجر لکھا کہ جب آپ معراج پر گئے، ابھی رجب کے مہینے میں معراج ہوئی تھی، آپ معراج پر تشریف لے گئے تو 50 نمازیں فرض ہوئی، اور جب آپ واپس 5 کم کرتے کرتے 5 رہ گئی تو یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، یہ خمسن و یہ خمسون لا یبدل القول لدیہ، کہ تم تو 5 پڑھو گے لیکن میرے دربار میں جب آئیں گے تو ہم 50 لکھیں گے. یہ کیا ہے؟ اس سے ہماری جو قلت عمر ہے اس کا مداوع ہو جاتا ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی بالغ ہونے کے بعد اس کو 10 سال ملتے ہیں، 20 سال ملتے ہیں، 30 سال ملتے ہیں، 40 سال ملتے ہیں،
روزانہ کی 50 نمازوں کے اعتبار سے آپ اگر اس کی عمر بنائیں تو کہیں سے کہیں چلی جائے گی کہ اگر روزانہ کی 5 نمازیں ہوں اور لکھی 50 جا رہی ہیں تو آپ اس کی عمر دیکھ لیں گے کہ اس کی عمر کتنی زیادہ ہو جائے گی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ خمسن و یہ خمسون لا یبدل قول لدیہ. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائی، ایسے ایام عطا فرمائے ہیں کہ جن میں تھوڑے عمل پر اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی رجب شروع ہوا تو آپ نے رجب کا چاند دیکھ کے دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب میں برکت کر دے. اس لیے کہتے ہیں رجب کی جو رات ہوتی ہے پہلی رات وہ خیر و برکت کی رات ہے، کیونکہ رسول اللہ نے چاند دیکھتے ہی دعا کی تھی تو وہاں سے برکت کی ابتدا ہو رہی ہے. چنانچہ وہ 5 راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں ان میں رجب کی پہلی رات کو بھی شمار کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس وقت دعا کی تھی بارک لنا فی رجب و شعبانہ. اب رسول اللہ کی دعا کے بعد رجب میں برکت کر دی گئی تو اس برکت کی ابتدا جس رات سے ہو رہی ہے پہلی رات وہ رجب کی رات ہے، اور اس کے بعد آگے جا کر شعبان آ جاتا ہے. اور شعبان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شب ہوتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، فرمایا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو عبادت کرو دن کو روزہ رکھو. اب اس ایک رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. یاد رکھو ہر رات میں اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، لیکن شب آخر میں جب نصف الاخیر ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا پر آتی ہے. لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب ہی سے تجلی آ جاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے حد من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں. فرمایا حد من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دے دوں. حد من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کو میں عافیت دے دوں. قضا و قضا، صبح تک یہ آواز لگتی ہے. اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب ہی سے آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے اس رات کی مغرب کے بعد ہی انسان کو اعمال شروع کر دینے چاہیے. رات کا اعتراض بھی عشاء کے بعد کریں گے، اس لیے کہ تجلی تو مغرب سے آ چکی ہے، دربار کھل گیا. اور جب دربار کھل گیا تو عاشق کو چاہیے کہ فوراً دربار میں حاضر ہو جائے. لہذا مغرب کے بعد بھی اعمال کریں. چنانچہ بزرگوں نے بہت سے اعمال بھی لکھے. سورہ یاسین کا پڑھنا 3 بار لکھا ہے. سید نفیس الحسینی شاہ صاحب جو ہے وہ اکثر تاکید فرماتے تھے. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے تھے کہ ہمارے جو اکابر تھے وہ مغرب کے بعد سورہ یاسین کا 3 بار اہتمام کرتے تھے، ان میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد کی جو عبادت ہے وہ تو ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا. خود پیغمبر سلام نے شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پیغمبر سلام پورا مہینہ روزہ رکھیں گے. اور پھر پوچھا، اماں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں اتنے زیادہ روزے؟ فرمایا کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کی ذات پر پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں. جو آپ کے سارے سال بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک تو روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، ہر وقت بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن ایک سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس سال میں کیا کرتا رہا. اس لیے اس رات میں آپ نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے، مشرک کی اور کافر کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، زانی کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ چند ہیں جو اس رات مبارک رات میں بھی، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی مبارک رات میں بھی یہی وہ لوگ ہیں اس وقت بھی محروم ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا ان کی قطع رحمی ہے، یا والدین کا نافرمان ہے، یا نعوذ باللہ زانی ہے، یا شرابی ہے، یا کینہ پرور ہے کہ دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. سب کی معافی، ان کی معافی نہیں.
اور عجیب دیکھا جائے تو دراصل اس میں دل کی خرابی کا دخل ہے. قطع رحمی کرنے والے کا بھی دل خراب، والدین کی نافرمانی کرنے والے کا بھی دل خراب، کینہ پرور کا بھی دل خراب، ناحق قتل کرنے والے کا بھی دل خراب، یعنی ان کے دل ہی خراب ہے. اور اللہ تعالیٰ دل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. تمہاری نیت اور دل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو میرے دوستو، تو اس رات میں بنو کل کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے ان چند لوگوں کے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رزق کے فیصلے، عمر کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، شقاوت اور سعادت کے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھیں قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں لیلۃ القدر کا بیان ہے کہ ہم نے جس میں قرآن نازل کیا اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ دونوں کو جمع فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لوح محفوظ میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ سے سالانہ کے اعتبار سے جن کو موت و حیات کا مسئلہ ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جنہوں نے مرنا ہے، اس کو اس سال رزق کتنا دیا جائے گا، عزتیں وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بلائیں مصیبتیں، ان تمام کی تفصیل لوح محفوظ سے لے کر اس رات میں الگ کر دی جاتی ہے لیلۃ البرات میں، اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس کو نافذ کر دو. علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ ایک کا بیان قرآن میں ہے اور ایک کا بیان حدیث میں ہے. حدیث میں جو بیان ہے وہ اجمالی فیصلہ ہے اور اس کو الگ کرنا ہے، اور قرآن میں جس کا بیان ہے لیلۃ القدر کا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، ہر امر حکیم کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. حضرت اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فہرست چھپا دی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اس سال جن کو دنیا سے آنا ہے، آپ نے ان کو لے کے آنا ہے. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل السلام سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی دنیا میں کیسے پہچان لیتے ہیں کہ اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے. فرمایا پورا عالم ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے پلیٹ ہے. جس طرح پلیٹ میں کھانے والا جہاں سے چاہتا ہے بوٹی اٹھاتا ہے، لقمہ لیتا ہے، اور میں اس طریقے پر پورے پلیٹ کی طرح انسانیت ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہم جہاں جس کا حکم آتا ہے ہم وہیں سے اس کو موت دے دیتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. تو یہ جو 15 شب ہے لیلۃ البراء، اس میں اجمالی طور پر فیصلے الگ کر دیتے ہیں لوح محفوظ سے. لوح محفوظ میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے سالانہ فہرست الگ ہے. جس طرح بجٹ تیار ہو جاتا ہے، پھر بجٹ پاس ہوتا ہے، پھر بجٹ نافذ ہوتا ہے. بات بہت سمجھنا آسان ہے کہ بجٹ کا پاس ہونا لیلۃ البرات میں ہوتا ہے اور بجٹ کا جو نفاذ ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. لہذا ایک کا قرآن میں بیان ہے اور ایک کا حدیث شریف میں بیان ہے. اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا چونکہ اس رات کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے رات کو جاگ کر گزارو، اللہ سے عبادت کرو، تم اپنی سعادتیں مانگو، شقاوتوں سے پناہ مانگو. اس لیے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. فرمایا دیکھو تقدیر تم نہیں بدل سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے. لہٰذا ان کے دربار کو کھٹکھٹاؤ. یہ نہ سمجھو بھی اللہ نے جو لکھ دیا بس ٹھیک ہے جی، مجھے شقی لکھ دیا تو میں شقی، میں کیا کر سکتا ہوں. بھائی جس نے لکھا ہے اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا، تو اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو بدل دے گا. تیری عمر کم لکھی ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا. اللہ تو تقدیر پر قادر ہے، تبدیل کرنے پر قادر ہے. اللہ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں لکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ شے کے دو معنی آتے ہیں. یہ جو شے کا ایک معنی مشی، جس کو اللہ نے چاہ لیا وہ شے بن گئی. یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ کے چاہنے پر ہے، جب چاہنا چھوڑ دیتے تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور ایک شے بمانے شائی ہے، چاہنے والا. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شے میں مشی شامل ہے، شائی شامل نہیں ہے.
کہ اللہ ہر چیز پر قادر میں شے میں اللہ کی ذات شامل نہیں، اس لیے اللہ کو شے کہنا جائز ہے، لیکن شے بمعنی شائی چاہنے والا، ما شاء یکن ما لم یشاء لم یکن، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ تقدیر پر غالب ہے، بلکہ علامہ تفسیر مظہری والے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بھی لکھا ہے، ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کسی کے بارے میں کہ وہ شقی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو عالم مثال کو، اس غیب کے عالم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نگاہ کھولی تھی کہ عالم مثال کو ایسے دیکھتے تھے جس طرح ہم یہ عالم وجود کو دیکھتے ہیں، کیونکہ تین عالم ہے، ایک عالم وجود ہے، ایک عالم مثال ہے، پھر ایک عالم غیب ہے۔ تو عالم مثال کو اور عالم مثال میں جو چیزیں ہیں وہ اسی دنیا میں نافذ ہوتی ہیں۔ ایک آدمی خواب میں دودھ دیکھتا ہے، اس کے علم کی تعبیر دی جاتی ہے، سانپ دیکھتا ہے، اس کی دشمن کی تعبیر دی جاتی ہے، یہ عالم مثال کی چیزیں ہیں، یہ سب عالم مثال کی۔ تو انہوں نے عالم مثال میں دیکھا کسی کے بارے میں، اور جس کے بارے میں دیکھا تھا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان سے وہ پڑھتے تھے، اور نوجوان آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ اس کا نام اشقیاء میں لکھا ہوا ہے تمہارے استاد کا۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ شقاوت اور سعادت اللہ چاہے تو بدل سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں بدل سکتے، اللہ بدل سکتے، قادر ہے۔ بھائی بالکل بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو تقدیر پر کیوں قدیر نہیں ہے؟ تقدیر پر بھی قدیر ہے۔ تو والد صاحب سے کہا اپنے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے، ابا جان آپ کچھ کیجیے۔ اور کبھی میں کیا کر سکتا ہوں، شقاوت سعادت تھوڑی تبدیل ہوتی ہے، عام طور پر تو یہی ہے۔ ان کا نہیں ابا جان نہیں آپ کچھ کریں۔ اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بڑے اونچے درجے کے انسان تھے۔ آج اس پورے ہندوستان بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یعنی بر صغیر، پورے بر صغیر میں جو حدیث شریف پڑھی پڑھائی جاتی ہے، اس کو عرب سے یہاں لانے والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا آپ جب بھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں گے، چاہے بخاری شریف ہو، مسلم ہو، اور اب ترمذی ہو، ابو داؤد شریف، اس کی جب سند لے کر جائیں گے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے جائے گی، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے مدینہ شریف چلی جائے گی، اور پھر عرب میں چلی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ لیکن اس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لانے والے ہیں۔ اب آج جتنی بھی حدیثیں پڑھی جاتی ہے یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ خود سوچیں کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو والد کے پیچھے لگ گئے کہ نہیں ابا جان ایسا نہ کرے، آپ کچھ کریں، آپ کچھ کریں۔ انہیں کہا بھائی، لیکن جب بہت مجبور کیا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے دعا شروع کی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تقدیر بدل، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، کیونکہ اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے جس نے لکھا ہے کہ نام دعا ہے۔ دعا دراصل دروازہ کھٹکھٹانے کا نام ہے۔ کہتے دعا کی توفیق دلیل ہے کہ تمہیں دروازے پہ کھڑا کر کے کھٹکھٹانے کی اجازت دے دی۔ اس پر کیوں نہیں ناز کرتے کہ اللہ نے اتنا قریب تو کر لیا کہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ اور محبوب کا تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بھی اپنا مزہ ہے، کھل جائے گا۔ گفت پیغمبر جو کو بھی درے، آنکھ بد بینی عزیز در ہم سرے۔ پیغمبر نے فرمایا جب تم کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن دروازہ کھلے گا، کوئی سر جھانک کر پوچھے گا تمہیں کیا کام ہے، لیکن کھٹکھٹاتے رہو۔ خیر دعا شروع کر دی، دعا پتہ نہیں کتنا عرصہ دعا کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ اس قصے کو لکھا ہے۔ شقاوت کو سعادت سے، اپنے بیٹے کو خوشخبری دی کہ اللہ کا شکر ہے آہو پکا کرنے سے، اللہ کے دربار میں دروازہ کھٹکھٹانے سے اللہ تعالیٰ نے
اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا ہے. اسی وجہ سے اس موقع پر انہوں نے اس آیت کے تحت یمحو اللہ ما یشاء یثبت عنده ام الکتاب، اس کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے یہ دعا بھی لکھی ہے، اللہم ان کنت کتبتنی فی الاشقیاء فامحوہ واثبتنی واکتبنی فی السعداء وان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبتہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وانک عندک ام الکتاب، کیونکہ تیرے پاس ام الکتاب ہے، آپ جو چاہے مٹائیں اور جو چاہے لکھ سکتے ہیں. یہ دعا بھی لکھی شاہ اللہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت دعا لکھی اور یہ قصہ لکھا ہے. اس لیے میرے دوستو اس رات میں غفلت کی رات غفلت سے نہ گزارے. سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے کہ جب یہ اہم راتیں آتی ہیں، اہم دن آتے ہیں، ہم اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، ایسی گزار دیتے ہیں. اس لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو جمعرات کو یہ پتہ نہ ہو کہ کل جمعہ ہے، فرمایا اس کا کیا جمعہ ہے، اتنا عظیم الشان دن آ رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کل جمعہ ہے، اور اس کی تیاری کرے بھی کل جمعہ ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا ایسے کروں گا، یہ کپڑے پہنوں گا، فلاں جگہ جا کر میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا. فرمایا اس کو چاہیے اس کا اہتمام کرے، اس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی کسی چیز کی تقریب رکھتا ہو اور اس کے اندر وہ نوازنے کے لیے کوئی تقریب رکھے اور وہاں جس کو نوازنا ہے وہ اہم ہی چلا جائے بغیر کسی اہتمام کے، تو بتاؤ وہ خوش ہوگا مالک؟ بولو. اگر طالب علموں کو ہم انعام تقسیم کرتے ہیں یا ہم پگڑی بناتے ہیں، یہ تقریب ہوتی ہے، کیسے تیاری کر کے آتے ہیں؟ ساری رات سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کپڑے استری ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کیا جی کل ہمارے سر پر دستار باندھی جائے گی، ہم عالم بن رہے ہیں، ہم قاری بن رہے ہیں، ہم حافظ بن رہے ہیں، ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے یار بچے اہتمام کر رہے ہیں، تقریب ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. بندے جب آنے والی تقریب جس میں ان کی مغفرت کے فیصلے ہونے ہیں، جن کے ان کے لیے خیر کے فیصلے ہونے ہیں، جن میں ان کے میں زیادتی کے فیصلے ہونے، اس میں جب اہتمام کرتا ہے، دل میں سب سے پہلے اہتمام کرتا ہے کہ یار اس رات میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. پھر اور بات ہے اس رات میں بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، لیکن مجرد اس قلبی اہتمام کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آ کر گزر گئے ہو یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آج شعبان تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا آج تو لیلۃ القدر تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا آج تو فلانی رات تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناپسند فرماتے ہیں. اس لیے اس وجہ سے پیغمبر السلام نے فرمایا اہتمام کرو. پہلے سے رسول اللہ نے 1500 سال پہلے فرما دیا قوموا لیلہا، رات جاگ کر گزارو، نصف شعبان کی عبادت کرو. جاگنے کا مطلب نہیں کہ پوری رات جاگو، جتنا بھی ہمت ہے انسان جاگے، یعنی کچھ نہ کچھ اہتمام کرے، اللہ کو بتائے، اپنا جذبہ بتائے کہ اللہ میاں بس دیکھو میں اتنا کچھ کر رہا ہوں. 4 رکعت ہی پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے. میں نے بتایا کہ سب سے خطرناک بات ہے غفلت، کہ انسان غفلت میں گزار دے. وہ واقعہ لکھا ہے بعض کتابوں میں حدیث کی، پیغمبر صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیجا، خاص رات تھی، اللہ کی تجلیات تھی، انوارات تھے، برکات تھی، رحمتیں تھی، کہ جا دیکھو کون ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے. وہ گئے تو سارے ایمان والے سو رہے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں. لیکن ایک آدمی بت کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو جبرائیل السلام کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی رحمت کی رات ہے، یہ خبیث جو نا غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس کا دل تو چاہا کہ بس اس کو یہی دفن کر دے، لیکن حکم نہیں تھا. تو پھر اگلے رات پھر رات آئی، پھر جا دیکھو زمین میں کون ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے، سب غافل ہے. ایک آدمی مسجد میں سجدے میں رو رہا ہے، بڑا خوش ہے جبرائیل السلام. اللہ تعالیٰ جبرائیل پتہ ہے کون ہے؟ کہا یہ پچھلے سال جو بت کے سامنے پڑا تھا ہم نے اس کو ایمان دے دیا، آج ہمارے سامنے پڑا ہے. غفلت بہت خطرناک ہے. اس سے تمام ایسی چیزیں 5 راتیں عبادت کی راتیں، 5 راتیں، رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، آخری عشرے میں 21 سے لے کر 29 تک لیلۃ القدر کی رات، عیدین کی راتیں. حدیث سے آتے عید کی رات کو، اب عید کی رات میں بڑی مصروفیت ہے، شاپنگ کر رہی، کوئی 2-4 رکعت ہی پڑھ لو، کوئی دعا کر لو.
حدیث میں آتا ہے عید کی رات جو عبادت کرتا ہے، دونوں عید الفطر عید الاضحیٰ میں، فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، اس انسان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے جو عید کی رات ہماری عبادت کرتا ہے۔ صاف حدیث موجود، دو رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، اب پھر مصروف ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ جانور لانے میں اپنا وقت تمہارا صرف ہو رہا ہے، قربانی کا کوئی بات نہیں، وہ بھی عبادت میں۔ کھیر بنانے کے لیے دودھ لانے کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، شاپنگ کرنی کوئی بات نہیں، لیکن 2-4 رکعتیں اہتمام کے ساتھ کی آج بات کی رات ہے، کوئی تھوڑی سی دعا کر لے انسان۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالی نے یہ جو چیزیں دی ہیں ہمیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ہماری جو کم عمری ہے اس کا مداوع ہو جائے، تھوڑے وقت میں ہم سے ایسا کام ہو جائے کہ قیامت کے دن جب دوسرے امت سے آئیں ہمارے اعمال ان سے زیادہ ہوں، تو وہ کہیں گے اللہ یہ کیا بات ہے، ان کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔